بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کسی شخص کو صراحت کے ساتھ اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا۔ البتہ دوران علالت جب آپ کی کمزوری حد سے بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں اقامت و صلاۃ کے لیے مسلمانوں کا امام مقرر کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازوں کی امامت کی۔ دوران علالت آپ نے ایک دن مسلمانوں کو انصار مدینہ سے حسن سلوک سے پیش آنے کی متعلق وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انصار میرے جسم میں معدہ کی مانند ہے۔ میرے بعد جو شخص تمہارے نفع و نقصان کا کفیل ہو اسے چاہیے کہ ان میں سے جو نیکوکار ہوں انہیں قبول کریں اور جن سے کوئی خطا سرزد ہوں انہیں معاف کریں۔ رسول اکرم کے اس ارشاد سے یہی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے عرب کے قدیم جمہوری طریقے کے مطابق اپنے جانشین کے انتخاب کا معاملہ خود مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ وصال سے 4 دن پہلے دوران علالت ہی آپ نے یہ کہا کہ کاغذ اور قلم دوات لاؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ صحابہ کرام میں جو اس موقع پر موجود تھے اختلاف پیدا ہوا۔ بعض نے کہا کہ رسول اکرم مرض کے غلبہ میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، بعض کی رائے تھی کہ وصیت لکھوانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑی مدت کے بعد آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس مقام میں ہوں اور اس سے بہتر ہے جس کی طرف مجھے تم بلا رہے ہو۔ اس کے بعد آپ 3 دن زندہ رہے لیکن پھر کبھی وصیت لکھوانے کا ذکر نہ کیا اور نہ ان خطبوں میں جو آپ کے آخری ایام میں ارشاد فرمائے اپنے جانشین کے متعلق آپ نے کوئی واضح بات کہی۔ آپ کے وصال کے بعد انصار بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے تاکہ مسلمانوں کا امیر منتخب کرنے کے مسئلہ پر غور کریں۔ انصار چاہتے تھے کہ مہاجرین سے مشورہ کیے بغیر اس اہم معاملے کا فیصلہ کر لیں۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے تھے انصار کے اس مشورے کی اطلاع دی۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر بنی ساعدہ میں پہنچے۔ دیکھا کہ انتخاب امیر کے لیے تقریریں ہو رہی ہیں اور تجویز یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے انہیں امیر بنا لیا جائے۔ ابھی یہ تجویز زیر غور تھی کہ 3 مقتدر مہاجرین کی آمد پر انصار کے بعد اشخاص نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم کو پناہ دی، دین کی فرض کے لیے تلواریں سونپیں اور جانیں بھی لڑائیں۔ ہم اہل شہر ہیں، لہٰذا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر اور رسول اللہ کا جانشین اپنے میں سے منتخب کریں۔ حضرت عمر نے اس تقریر کے جواب میں کچھ کہنا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں روک دیا اور خود بڑے تحمل، وقار اور متانت سے کہا کہ انصار کی فضیلتیں بے شمار ہیں، وہ اپنی تعریف میں جو کہیں بجا ہے، لیکن امیر مہاجرین میں سے منتخب ہونا چاہیے کیونکہ عرب کے بدوی قبیلے قریشی امیر کے سوا اور کسی کی اطاعت قبول نہ کریں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا شیرازہ تتر بتر ہو جائے گا۔ تو مجمع سے مختلف آوازیں آنے لگیں۔ کسی نے کہا کہ ہم اپنا امیر خود منتخب کریں، تم اپنا علیحدہ کرو۔ تو لہذا حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے ہے کہ امیروں کا انتخاب لڑائی پر ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جو بیمار ہونے کے باعث ایک کونے میں کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آواز دی کہ مسلمانوں کا امیر صرف ایک ہونا چاہیے۔ جھگڑے کو اسی طرح بڑھتا ہوا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر اور حضرت عبیدہ کو مجمع کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو امیر چن لو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ایک زبان ہو کر بولے یہ نہیں ہو سکتا، آپ رسول اکرم کے حکم سے نمازوں میں امام بنتے رہے، لہٰذا آپ ہی ہمارے امیر بننے کا حق رکھتے ہیں، ہاتھ نکالیے ہم بیعت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ پھیلا دیا اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے ہاتھ پکڑ کر اطاعت بیعت کر لی۔ اب قبیلہ خزرج کا ایک آدمی آگے بڑھا۔ حضرت حباب نے اسے ٹوکا لیکن اس نے کہا میں ایسے شخص کی بیعت کر رہا ہوں جو اس منصب کا مستحق ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی بیعت کرنے لگے۔ قبیلہ یا اس کے آدمی آپس میں مشورہ کر کے جوک در جوک بیعت کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت سعد بن عبادہ کے سوا تمام حاضرین نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا امیر بنا لیا۔
اگلے دن مسلمان مہاجر اور انصار دو دو چار چار کی ٹولیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، جہاں رسول اکرم کی میت رکھی تھی، داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے اور اسی میں شام ہو گئی۔ سرے شام جسد مبارک لحد میں اتارا گیا۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے جہاں مسلمان جمع ہو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ممبر پر چڑھ کر پہلا خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، میں اب تمہارا امیر بن چکا ہوں، اگرچہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں راہ راست پر چلوں تو میری مدد کروں، اور اگر غلطی کا مرتکب ہونے لگوں تو میری اصلاح کر دو۔ حق کی پیروی کرو کیونکہ اسی میں دیانت ہے، باطل سے بچو کیونکہ وہ فریب ہے، اور تم میں سے جو کمزور اور مغلوب ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہوگا، میں اس کا حق اسے دلا کر رہوں گا، اور تم میں سے جو غالب اور قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، اور اس سے وہ سب کچھ واپس لے کر رہوں گا جو اس نے چھینا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے سے کبھی غافل نہ ہونا، اور جب تک میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں میری اطاعت کرنا، اگر میں سرکش ہو جاؤں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ یہ بھی جان لو کہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ان کے قدم بقدم چلوں گا۔ اب اٹھو اور خدا کے حضور میں سر سجود ہو جاؤ، اللہ عز و جل تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس خطبہ کے بعد مسلمانوں نے رسول اکرم کی پہلی نماز با جماعت ادا کی، جس کے امام خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ وما علینا الا البلاغ